बसात वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी जनाब पीटी ज़हीर साहब, ज़हीर इस्लाम साहब, उम्मीदवार नायब सदर, ज़िली नायब सदर, कुर्सी पैनल, टीचर एडमिनिस्ट्रेशन आज़ाद कश्मीर, सीनियर मौलम जनाब चौधरी अनवर साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसमें आका करीम अलैहिस्सलाम की एक शान का जिक्र किया है कि इन्ना अतईना का कौसर, ये है अभी मैंने आपको कौसर अता किया है। असल या रब्बे का मन घर, बस आप नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शान का अब्तर, बेशक आपका दुश्मन जो है वो नामराद होगा। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान और रिफ़त बयान की और जो ये उम्मत के लिए एक दर्स है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के इस पहलू में अल्लाह ताला ने आपको जहाँ हौज़ कौसर का जिक्र किया है वहाँ खैर कसीर इसको उलमा कराम ने इसके महीने में लिया है। तो खैर कसीर होता है बहुत सारी नेमतों का जिक्र, तो इसमें एक बरफ़ान अल्लाह का जिक्र का पहलू भी निकलता है कि अल्लाह ताला ने आपका जिक्र जो है वो बुलंद कर दिया और ये क़यामत तक बुलंद होता रहेगा, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस दुनिया में क़यामत तक नहीं आएगा। तो जो ख़त्म नबूवत है ये पूरी उम्मत मुसलमान का एक मुत्तफ़िका और एक पुख्ता ईमान है उम्मत का इसके ऊपर कि हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। देखें, कलमा तैयबा हम पढ़ते हैं, कलमा तैयबा पहली बुनियाद है और कलमा तैयबा में हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ अज़र का सीगा है, खैर से मुराद ये होती है कि वो अभी भी मौजूद है। यहाँ से अज़र नाज़र का सीगा निकलता है। तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं तो देखिए हमारे स्कूल में यहाँ सदर मौलम साहब हैं, तो जब एक अहदे पर एक किसी भी अपने मनसब पर कोई फायज़ होता है तो उसके बिल्कुल बैन बराबर कोई दूसरा उस अहदे पर नहीं जा सकता, आ नहीं सकता। तो जब आका करीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया गया आखिरी नबी बनाकर, तो आका करीम अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। तो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है वमा उनज़िला अलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। यहाँ भी ये आयत जो है ये भी ख़त्म नबूवत की दलालत करती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया गया कि आपके ऊपर जो नाज़िल किया गया और जो आपसे पहले नबियों पर नाज़िल किया गया उस कलाम की बात हो रही है, उन किताबों की बात हो रही है। तो उस इलामी जो कलाम की बात हो रही है, तो यहाँ अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आना होता या किसी की जवाज़ियत होती तो यहाँ ज़िक्र होता कि आपके बाद भी जो कलाम नाज़िल होगा। तो चूँकि यहाँ आपके बाद कोई कलाम आना नहीं था, कोई नबी किसी ने आना नहीं था, तो इससे ये साबित हुआ कि कुरान ये इस आयत में भी कह रहा है क्या नबी जो आप पर नाज़िल किया गया और जो आपसे पहले नबियों पर नाज़िल किया गया उन पर जो है ईमान रखना। तो उम्मत को ये सबक दिया गया। तो ये कुरान की इस आयत से भी साबित होता है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि ला नबी आबादी ना ख़त्मुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो यहाँ जो कादियानियत फैली हमारे मुल्क में, ये हमें बहुत सारी नॉलेज ना होने की वजह से वो हमारे ईमान की कमज़ोरी में उन्होंने डाका डाला और बहुत सारे लोगों का ईमान ख़राब किया और एक फ़िरका बना और इस्लाम को उसने जितना नुकसान पहुँचाया है बरसीर में ख़ास कर इतना नुकसान कभी और कहीं भी नहीं पहुँचा।
مسلمہ کذاب نے ایک سازش کی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں اور حضور پاک بھی نبی ہیں. اس نے بالکل ایسی بات کی تھی کہ ان کا انکار نہیں کیا تھا. بالکل اسی جیسی سازش اس نے کی ہے علامہ ممتاز نے. تو انہوں نے کہا کہ جو ختم کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیمپ، مہر. تو یہ جو حضور پاک کی جو کمر مبارک میں جو مہر تھی اس کا ذکر ہے، تو یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. لیکن اسی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا ختم النبیین، کہ میں نبیوں کے اختتام والا نبی ہوں. تو لا نبی بعدی، یہ دوسری حدیث اس لفظ کے دوسرے معنی کو بالکل واضح کر رہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی اور نہیں ہے. اگر ختم کا مطلب مور ہوتا کہ وہ جیسے قادیانی مطلب مراد لے رہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا ختم النبیین، کہ میں نبیوں میں سے ایسا نبی ہوں جس کی پشت مبارک کے اوپر ایک مور ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کرنے کے لیے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جب اتنی شان والے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ان کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، تو ہمارے لیے یہ باعث سچ افتخار اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شان و شوکت سے منائیں. اور ایسی شان و شوکت والے میلاد کے لیے ہم جتنا بھی خرچہ کریں، جتنے بھی ادب و احترام کے ساتھ اس کے اندر شامل ہوں، یہ ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہمارا ایمان بھی سنورے گا اور ہماری آخرت بھی سمجھے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے ہمارے اسکول میں پروگرام ہوا، منعقد ہو رہا ہے، اور یہ جو تقریب ہے یہ ہمارے لیے باعث افتخار بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے. تو ہم اس کے اندر اپنے قلوب و اذان سے دل جمی سے بیٹھیں اور ادب و احترام سے بیٹھیں اور درود شریف جتنا ہو سکے اتنا ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی برکات ہم سمیٹ سکیں. تو قوموں کی زندگیوں میں جو قوموں کے ہیرو ہوتے ہیں ان کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے امت اس پر متفق ہے کہ یہ 12 ربیع الاول ہے. تو 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو باطل کے تاریکیوں کے اندھیرے چھٹ گئے، کفر اور شرک ختم ہو گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اب قیامت تک شرک میری امت میں پلٹ کر نہیں آئے گا. بے شک، کیونکہ جب شرک آتا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیج دیتے تھے. تو جب پوری قوم گمراہ ہو جاتی تھی تو رسول بھیجے جاتے تھے، اور رسول 313 ہیں اور پیغمبر جو ہیں وہ 1,24,000 ہیں. تو جو نئی شریعتیں نازل ہوئیں ان میں جن کو کتابیں دی گئیں، جن کو الہامی کتب دی گئیں، وہ نبی جو 313 ہیں ان میں اولو العزم جو انبیاء ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلمان علیہ السلام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو یہ اولو العزم انبیاء جو ہیں یہ رسولوں میں سے بھی ان کا درجہ جو اوپر ہے، ان کے اوپر الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہے. تو الہامی کتابیں جو ہیں ان سے نئی شریعت ہوتی ہے، اور جو پچھلی شریعتوں میں جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وقت کے تقاضے کے مطابق کچھ کو حلال کیا جاتا ہے، کچھ کو حرام کیا جاتا ہے، اور کچھ اعمال جو ہے تبدیل کیے جاتے ہیں. پہلی امتوں پر 6 مہینوں کے روزے فرض تھے اور 50 نمازیں جو تھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو واقعہ معراج جو 10 ہجری میں ہوا تھا، تو 10 نبوی میں ہوا تھا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 نمازیں اور 6 مہینے کے روزے دیے گئے تو واپس میں جب آپ چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی امت کے لیے نمازیں اور روزے دونوں کام کرائیں. تو میری امت پر بھی فرض تھے لیکن وہ نہیں پڑھ سکے تھے، تو وہ پورے حق ادا نہیں کر سکے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار گئے، ہر بار 5 نمازیں جو ہے کم ہوتی رہیں اور کچھ روزے کم ہوتے رہے. تو بالآخر 9ویں بار جب گئے 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 نمازیں رہ گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے محبوب یہ 5 نمازیں جو پڑھے گا یوں سمجھے کہ اس نے 50 نمازیں ادا کی ہیں، اور جو 1 مہینے کے روزے رکھے گا
یوں سمجھیے کہ اس نے 6 مہینے کے روزے رکھے، تو یہ ان کا ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے درجات میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ میں نے تمہارے لیے ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ایک نماز پڑھیں گے تو اس حوالے سے یہ 10 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ تو دیکھیں ثواب ہی ثواب ہے۔ ہم مسجد میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو گھر کی 27 نماز 25 نمازوں کا ثواب، اور مسجد میں ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کی 27 نمازوں کا، اور جو مسجد میں اکیلے پڑھتے ہیں وہ 27 نمازیں پڑھیں گے تو جماعت کی ایک نماز جو ہے اس کا وہ ثواب برابر ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے ثواب کے طرح طرح کے موقع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دن رات ثواب کمانے کے لیے محنت کریں، چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، ہماری زندگیوں سے گناہ مٹتے رہیں، ہماری زندگیاں صالح بنیں، اور قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اٹھیں اور جنت کا سفر ہمارے نصیب میں ہو۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کریں گے، سچ بولیں گے اور امانت کا خیال رکھیں گے اور بڑوں کا ادب و احترام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔